چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ مولوی صاحب کا اعتراض سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو وائٹ دس ویڈیو۔ اب لا الہ الا اللہ تو ہر نبی کو عطا ہوا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ایسا ہی ہے مفتی صاحب، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا جو محمد رسول اللہ ہے یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، پہلا لا الہ الا اللہ۔ اب یہی کتاب میں دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، 18 نمبر جلد ہے جی۔ اس میں نے اس بندے کو ایک عبارت دکھائی، یہ وہ عبارت ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ دیں۔ اس میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین ما اشد علی الکفار، یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس وحی میں اللہ نے اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کہا، مگر اس کتاب میں مرزا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس وحی الہی میں میرا نام رکھا گیا ہے۔ اس شخص کا اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب کلمہ پڑھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد خود کو لیتے۔ آئیں اب اس کا جواب جو ہے ہم وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فرسٹ آف آل یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر دعویٰ کیا تھا، اور وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ ہمیں ان کی تصنیفات سے پتہ لگے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1889 میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں کہ جس نے آخری الزماں میں آنا تھا، کہ جن کا ظہور آخری الزماں میں ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کی نبوت کسی نئی شریعت یا قانون کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نبوت غیر تشریحی ہے جو کہ اصلاح اور تجدید کے تحت آئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعجاز اور اس کے روحانی پہلوؤں کی تجدید کے طور پر پیش کیا۔ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری الزماں میں امام مہدی آئے گا اور اس کا آنا میرا آنا ہی ہوگا۔ اب اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ روحانی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور نہ ہی خود پڑھا، اور یہ بات انہی مولویوں سے ثابت ہے، انہی کی زبانی میں بات یہ ثابت کر سکتی ہوں، اسی ویڈیو میں ثابت کروں گی۔ فرسٹ آف آل آپ اس ویڈیو کو واچ کریں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے، وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا۔ تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ جی، تو اب یہ تو ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی کبھی اپنے نام کا کلمہ جو ہے وہ پڑھایا اور نہ ہی کبھی انہوں نے خود پڑھا۔ اور جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی ذات کو ہی شمار کرتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں بارہا یہ کلمہ پڑھا ہے اور لکھا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد خود کو لیا، تو یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبے کے لحاظ سے لیا یا کامل غلامی کے لحاظ سے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی ایک کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا غلام تھے۔ آپ نے اپنے شعر میں فرمایا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ کی تعریف میں جو نعتیں لکھیں، جو کلام لکھے، اس کا کوئی ثانی نہیں. اور جو تعریف آپ نے ختم نبوت کی ہے کہ جس کا ڈنڈورا یہ پاکستان کے مولوی پیٹتے ہیں آج تک، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. آپ ذرا خود ہی ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو میں. کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ اگر کوئی انسان کسی کی کامل غلامی میں خود کو مٹا دے، اس کا کچھ باقی نہ رہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ اس کا ہم مرتبہ ہے. اگر ہم مرتبہ ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال میں قرآن کریم کی اور قرآن کریم سے دیتی ہوں. توحید کی جو سب سے زیادہ گیت ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے، اور سب سے زیادہ توحید کی جو روشنی ہے وہ قرآن کریم میں ملتی ہے. ایک آیت میں فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے مٹھی نہیں چلائی، نہ ہی تیر چلایا، جبکہ تو نے ہی چلایا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ نے چلایا. ایک اور موقع پر فرمایا إِنَّمَا يُبَيِّنُ اللَّهَ يَدْعُ اللَّهَ فَوْقَ يَدَيْهِ. یہ محمد کی نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور مزید شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا يَدْعُ اللَّهِ تَحْتَ يَدَيْهِمْ وَفَوْقَ يَدَيْهِمْ. اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، اور جو محمد کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا. تو اب ذرا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ یہاں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مراد لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ جو کنکریوں کی مٹھی تم چلا رہے ہو یہ تم نہیں چلا رہے بلکہ اللہ چلا رہا ہے. تو اب یہاں بھی مولوی صاحب کلیئر کر دیں کہ یہاں بھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مراد لے رہے ہیں. دکھائیں ذرا یہاں بھی اب وہی جہالت جو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیفات پہ دکھاتے ہیں. جو ایک جاہل آدمی ہوتا ہے وہ ضد کر سکتا ہے. چنانچہ عیسائیوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں، ان کا غلط سلط مطلب لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد ہونے کا دعویٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا دعویٰ کیا. رتبے کے لحاظ سے یہ لوگ کہتے ہیں. تو اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس لیے میں وضاحت کرتی چلوں کہ یہ سب جھوٹ ہے. کامل غلام کو کئی بار اعزاز کے طور پر آقا کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ وہ ہم مرتبہ ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اس نے اپنا وجود کسی دوسرے وجود کے لیے کلیتاً مٹا ڈالا. اس کا اپنا کچھ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ وہ خدا کے ہو چکے. ان کا اٹھنا خدا کا، ان کا بیٹھنا خدا کا، ان کا سونا خدا کا، ان کا چلنا خدا کا، یعنی ان کی ہر خواہش اللہ کے تابع ہو گئی. اس لیے اب یہ جو کچھ کہیں گے، جو کچھ کریں گے وہ خدا کی مظہر کے طور پر کریں گے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ہونا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا محمد ہونا اس کے سوا کچھ معنی نہیں رکھتا. اس کا کچھ بھی نہیں رہا. اور جو پیچھے میں نے شعر پڑھا تھا یہ اس کی تشریح ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مجھ پر کلیتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی سنت، ہر چیز غالب آ گئی. اور ان معنوں میں اب جو بھی کہوں گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور ان کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتا. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کہہ سکتے. اور یہ معنی ہر صاحب فہم کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ضد جس نے کرنی ہے، نفرت جس نے پھیلانی ہے، وہ باز نہیں آئے گا. اس کا کام ہی یہی ہے اور وہ اپنا کام پورا کر کے چھوڑے گا. خیر، میں اپنی ویڈیو کا اختتام آج کی اس ویڈیو پہ کرتی ہوں، اپنے موضوع کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور اعتراض کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں
ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا۔ پھر فرماتے ہیں ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل و تغییر کر سکتا ہو۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی پر مرے، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لائیں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہو۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کو ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔